راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں۔ خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، گزشتہ دنوں ایک نوجوان نے مجھ سے اپنے دل کا حال بیان کیا اور یہ باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وجہ یہ تھی کہ خدا نے اس کو برکت دی تھی، اس کو صاحب شعور بنایا تھا، خدا نے اسے توفیق دی تھی، وہ اچھے اداروں سے پڑھ کر بھی آیا تھا اور اچھے اور باشعور لوگوں کی سنگت میں رہ کر بھی آیا تھا۔ اب جب وہ سیکھ کر آیا تو اپنے گاؤں میں آ کر، اپنے خاندان میں آ کر اس نے ان ساری باتوں کا اطلاق کرنا چاہا، لیکن نہ اس کے خاندان نے اس کو قبول کیا اور نہ ہی اس کے علاقے کے لوگوں نے اسے قبول کیا، بلکہ الٹا اس سے نفرت کرنے لگ گئے کہ یہ تو جی اپنے آپ کو مہان سمجھتا ہے اور ہمیں ٹوکنا شروع ہو گیا ہے، یہ اب ہمارے جیسا نہیں رہا ہے، اس کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اس نے قربانیاں بھی بہت دیں، علاقے کے لیے بھی اور اپنے خاندان کے لیے بھی، اس کے باوجود لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، بڑی حد تک بہت سے نوجوانوں کو ان باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ صرف پڑھے لکھوں کی بات ہے، جو بہت زیادہ ڈگریز نہیں بھی کرتے، اگر خدا نے ان کو شعور کی برکت سے نوازا ہے، اگر خدا نے ان کو حکمت و دانش عطا کی ہے، تو ان کو بھی بہت ساری باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ عام طور پر ہم کہیں کہ ان کو بھی ضبط کرنا پڑتا ہے، سمجھوتا بھی بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑی برداشت چاہیے۔ اس پر جناب میں نے اس نوجوان کو تسلی دی اور وہ ان الفاظ میں تھی کہ آج تک تاریخ میں جتنے بھی دانشور اور باشعور لوگ ہو گزرے ہیں، ان سب کو ہی اسی طرح سے برداشت کرنا پڑا۔ بہتوں کی یہ کہانی ہے کہ اس کے خاندان والوں نے ہی اسے قبول نہ کیا، لیکن ایک وقت گزرا جب خاندان بھی واپس آیا، ایک وقت گزرا جب علاقے کے لوگ بھی واپس آئے، انہوں نے معذرت کی اور پھر سے اس باشعور شخص کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ آپ بھی مناسب وقت کا انتظار کیجئے، اپنی اس اچھی عادت کو مت چھوڑیے، چونکہ خدا نے ہزاروں لوگوں میں سے آپ پر کرم کیا کہ آپ کو شعور کی دولت سے مالا مال کیا۔ آپ بس اس دولت کو سنبھالنا سیکھیے، خدا آپ کو اپنے وقت پر سرفراز کرے گا، چونکہ حکمت و دانش اور شعور اور فہم یہ خدا ہی عطا فرماتا ہے، اور جسے دیتا ہے پھر اسے سرفراز بھی کرتا ہے۔ فقط اپنے وقت کا انتظار کریں۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں تلاوت کلام پاک۔ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں۔ سن رہے تھے تلاوت کلام پاک۔ میں شامل کروں گا ابھی آپ ہی کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط، لیکن اس سے پہلے درخواست کروں گا کہ پروگرام کا پتہ اور ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیجئے۔ خط لکھ کر پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان۔ کال یا میسج کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655 یعنی 0316 7477 655۔ پی سی آر ایم فیصل آباد کے نام سے ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے اور یوٹیوب چینل ہے پی سی آر ایم ٹی وی کے نام سے۔ تو جناب ہم منتظر رہیں گے آپ کی جانب سے فیڈ بیک کے۔ ابھی میں شامل کر رہا ہوں آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز کو۔
मैसेज है इस वक्त मेरे सामने शफाकत बाजवा, अब्दुल्ला बाजवा, शाहीम बाजवा, तैयब बाजवा, फातिमा और मरियम शफाकत की जानिब से। वर्ल्ड रेडियो लिसनर्स क्लब चविंडा सियालकोट के ये सभी मेंबर्स हैं। फरमाते हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीसीआरएम की पेशकश प्रोग्राम राह जिंदगी बहुत ही अच्छा है, और इसी के साथ साथ ये भी कहते हैं कि पीसीआरएम के डायरेक्टर साहब मोहतरम आकाश इमानुअल साहब और शोबा खतो किताबत के इंचार्ज जनाब अमजद रशीद साहब और बाकी तमाम टीम बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इसी के साथ साथ पीसीआरएम के डायरेक्टर जनाब मोहतरम आकाश साहब और इंचार्ज शोबा खतो किताबत जनाब अमजद रशीद साहब और बाकी तमाम टीम को हमारी तरफ से सलाम कबूल हो, और हमेशा इसी तरह कामयाबी की राहें अबूर करते अपनी मंजिल तक पहुंचें, आमीन। आप मजीद ये कहते हैं कि उज़्मा यूनुस की खूबसूरत आवाज में प्रोग्राम राह जिंदगी पेश किया गया, जो कि सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। शुक्रिया। हम भी आपके शुक्रगुजार हैं कि आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं और हमें फीडबैक भी देते हैं। असद मुराद साहिब का मैसेज है गांव बलीदा, जिला केच, सूबा बलूचिस्तान से। लिखते हैं कि पीसीआरएम की जानिब से प्रोग्राम राह जिंदगी पेश किया गया, जिसमें बहन उज़्मा यूनुस साहिबा ने मेजबानी की। इब्तदाई गुफ्तगू मुआशरे के बारे में थी। वो ठीक कह रही थी कि हमारा मुआशरा मुख्तलिफ लोगों, सकाफतों, रस्म रवाज और नजरियात पर मुश्तमिल है। मुआशरे की खूबी उसी वक्त कायम रहती है जब उसके अफराद एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करें, अदलो इंसाफ, मोहब्बत और बर्दाश्त को अपनाएं। अगर मुआशरे में तालीम आम हो, इखलाकी कदरें मजबूत हों और लोग एक दूसरे की मदद करें, तो वो मुआशरा तरक्की कर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई असद मुराद। और इसी के साथ एक और मैसेज है जी मोहम्मद सलीम अख्तर साहिब की जानिब से। लिखते हैं, रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स ऑफ पीसीआरएम फैसलाबाद, ग्रीटिंग्स फ्रॉम भुआना। होप यू आर डूइंग वेल। आई एम आल्सो फाइन। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स। योर कंटेंट has been enlightening and beneficial for our community. I like all your programs on health awareness, social issues, youth forums. Many of us would greatly benefit from expert insights, practical advice and real life examples. Kalam-e-Muqaddas and Geet are very dear to me. Presenters' fresh knowledge refreshes our lives. It guides us on the right way to lead our lives together with love, respect and happiness. बेस्ट रिगार्ड्स मोहम्मद सलीम अख्तर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें अंग्रेजी में मैसेज किया। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ये थे जी आपकी जानिब से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। बिला ताखीर हम आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। अगर हम कुदरत के करिश्मों के बारे में बात करें तो शायद उन्हें वजाहत से बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लातादाद हैं। खुदा ने हर एक चीज को बहुत ही खूबसूरती से बनाया है, यहाँ तक कि उनके मुतालिक सोचने से तो हमारी अकल ही दंग रह जाती है। आज हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो देखने में तो बहुत ही छोटी सी है, लेकिन उसके फवायद बहुत ज्यादा हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं प्याज की। प्याज को अरबी में बसल कहते हैं, जबकि अंग्रेजी में इसे अनियन कहा जाता है। ये दुनिया भर में एक मशहूर सब्जी है और चूंकि इसका इस्तेमाल रोजमर्रा जिंदगी में किया जाता है, इसलिए हम सब इससे बखूबी वाकिफ हैं। इसकी चंद इकसाम है और इनमें से हर किस्म की तासीर यकसा है। आमतौर पर सफेद और सुर्ख रंगों में ये कुदरत का एक अनमोल अतिया है। इसे सालन पकाते वक्त मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। प्याज में प्रोटीन, नमकियात, फास्फोरस और विटामिन बी, ई और जी होते हैं। इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है। दरअसल प्याज खुदा ताला की वो नेमत है कि जब कौम बनी इसराइल बटेरों का गोश्त खाते खाते उकता गई, तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से प्याज और लहसुन की तमन्ना की थी। शुरू में तो लोग प्याज की अहमियत से आगाह न थे, मगर जब तहकीक के बाद पता चला कि प्याज में विटामिन जी पाया जाता है, तो फिर इसे एक मुफीद और कामयाब गिज़ा भी करार दिया गया। कच्ची शक्ल में प्याज को सब्जी के तौर पर पकाया भी जाता है। अगर मैं बात करूं प्याज के फवायद की, तो इल्मे तिब के पुराने हुक्मा ने प्याज के बेशुमार फवायद तहरीर किए हैं। जैसा कि अगर बेहोशी की हालत में प्याज काटकर उसकी तेज बू मरीज को सुंघाई जाए तो वो होश में आ जाता है। हैजे की सूरत में भी प्याज का पानी बेहद फायदेमंद है। प्याज जरासीम कश भी है और अगर इसे छीलकर फर्श पर फैला दिया जाए
تو تمام جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آج کل گرتے بال چونکہ ہر ایک کا مسئلہ ہے، تو پیاز کا پانی بالوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہ بالوں کی گروتھ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم پیاز کا استعمال ایک خاص مقدار میں کریں تو ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، جیسا کہ کینسر اور ذیابیطس جیسے مہلک امراض کے علاج کے لیے پیاز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی پیاز استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو نارمل سطح پر رکھتا ہے۔ آج کل وزن بڑھنا ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے اور لوگ اس مسئلے کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پیاز اس پریشانی کا بھی حل ہے۔ پیاز ہماری خوراک کو ڈائجسٹ کرنے میں مدد دیتا ہے اور ہمارے وزن کو کم کرنے میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ پیاز میں چونکہ وٹامن کے پایا جاتا ہے اور وٹامن کے ہمارے پلیٹلیٹس کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس لیے اگر ہم مناسب مقدار میں پیاز کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پلیٹلیٹس بھی مناسب مقدار میں بنتے ہیں۔ اگر آپ کچن میں کام کر رہے ہو اور ہاتھ پر کٹ لگ جائے، کوئی اور دوائی دستیاب نہ ہو، تو پیاز کا پانی نکال کر اس زخم پر لگا لینے سے خون بند ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات آپ کو بتاتی چلوں کہ پیاز کو اگر رات کی بجائے دن یا صبح ناشتے میں کھایا جائے تو یہ بہت ہی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ پیاز کو مچھر وغیرہ بھگانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر پیاز کو کاٹ کر اپنی چارپائی کے پاس رکھ لیا جائے تو اس کی بو سے مچھر بھاگ جاتا ہے۔ اکثر پیاز کاٹتے وقت ہماری آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، لیکن پیاز کا پانی ہماری آنکھوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر کوئی پیاز کاٹ رہا ہو تو اس کے پاس بیٹھ جائیں اور پیاز کے پانی کو آنکھوں میں جانے دیں۔ اس کی وجہ سے جو آنسو نکلے انہیں بہنے دیں۔ ایسا کرنے سے آنکھوں میں موجود گرد دور ہوتی ہے۔ اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تو دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کا استعمال کیجیے، یہ آپ کے سٹریس لیول کو کم کرتا ہے۔ اور کچھ ریسرچ سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پیاز کا استعمال ہماری انرجی کو 2 گنا کرتا ہے اور ہمارے میٹابولک ریٹ کو بھی بڑھاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت ہی چھوٹی ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے ان میں بہت سے فوائد چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ خدا نے ہر ایک چیز انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے پیدا کی ہے تاکہ انسان اس کا استعمال کرے اور ہمیشہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ سن رہے تھے سلسلہ قدرت کے کرشمے۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں آپ کو آگے لے کر چلوں، سنیے سلسلہ یوتھ ٹاک۔ جی سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ کا وقت خوب اچھا گزر رہا ہے۔ آج کے اس یوتھ ٹاک میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہے نمرا اور ہمارے ساتھ موجود ہے فائقہ، اور آج ان یوتھ کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم بات کریں گے کچھ ایسے ٹاپکس پر جو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہیں، اور یقیناً آپ ان ٹاپکس پر ہمارے ساتھ مل کر سیکھیں گے اور ہم آپ کے ساتھ مل کر سیکھیں گے۔ نمرا کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نمرا ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن ہے جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور زیادہ وقت اس کا بیرون ملک میں گزرا ہے۔ سو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اسے آج ہم اپنے ماحول کے مطابق بھی دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ پاکستان سے باہر ممالک میں کس طرح سے اس چیز کو لیا جاتا ہے۔ سو نمرا، آپ ہی سے میں سٹارٹ کروں گا کہ آپ معافی کے بارے میں آپ کی کیا انسائٹس ہیں؟ معاف کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں آپ اپنے لیے بھی ایک جو ہے نا وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم معاف نہیں کرتے کسی کو تو ہو سکتا ہے اس شخص کو اتنا فرق نہیں پڑ رہا، وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ موو آن ہے یا وہ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، لیکن ہم معاف نہ کر کے اور گرج اپنے اندر رکھ کے ہم اپنی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ دونوں کا نقصان کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ معاف کرنا اپنے اوپر رحم کھانے کے برابر؟ جی بالکل، کہ ایک ایسا بوجھ ہے جو آپ بغیر کسی معاوضے کے اپنے کندھوں پر اٹھا کر پھر رہے ہیں، اور آپ یہ لیبر کر رہے ہیں، آپ یہ مزدوری کر رہے ہیں، اور وہ گرج جو ہے وہ اپنے اوپر لے کر آپ چل رہے ہیں۔ سو معاف کرنا ہمیں آزاد کرتا ہے۔ فائقہ، آپ کیا کہیں گی؟ جی، میں یہ کہوں گی کہ درگزر کرنا اور معافی دینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہماری اپنے ذہنی سکون کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور ہماری شخصی ترقی کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ قابل ہو جاتے ہیں، ہم اعلیٰ ڈگریز حاصل کر لیتے ہیں، ہم بہت زیادہ ہنر سیکھ لیتے ہیں، ہمارے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹس ہوتے ہیں، لیکن ہم جب تک کسی کو معاف نہیں کریں گے ہم بہترین انسان نہیں بن سکتے۔ بالکل، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم معاف کرنے کی بات کرتے ہیں تو معافی سے پہلے آتا ہے قصور۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ مجھے کسی نے افینڈ کیا ہے، میری فیلنگز کو کسی نے ہرٹ کیا ہے یا میرے خلاف کوئی کام کیا ہے، تو وہ ایک قصور ہے کہ جب وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے دل میں اس کے رد عمل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اس رد عمل میں ہمارے پاس آپشن ہوتے ہیں کہ ہم یا تو معاف کریں یا پھر اس قصور کو بار بار اپنے ذہن میں سوچتے رہیں اور اس کا غصہ اپنے دل میں رکھیں. سو اس طرح سے ہمارے دل میں ایک اکاؤنٹ بن جاتا ہے کسی شخص کا، اور وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے ان قصوروں کا، اس کی ان باتوں کا جو ہم اپنے دل میں لے کر چلتے ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزوں کے لیے معاف کرنا آسان ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کے لیے معاف کرنا مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات ہم جلدی کسی چیز کو بھلا دیتے ہیں اور بعض اوقات کسی چیز کو بھلانے میں ہمیں وقت لگتا ہے. کیا خیال ہے؟ جی میں اس میں یہ ایڈ کروں گی کہ جو معافی ہے وہ خدا کی صفت ہے، اور خدا جو ہے وہ ایک معاف کرنے والا خدا ہے، تو اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور اکثر ہمیں سچویشنز کو بھی انالائز کرنا چاہیے کہ جس بندے نے آپ کو افینڈ کیا ہے یا ہرٹ کیا ہے وہ کس سچویشن میں ہے اس وقت، میں بھی اس کے اوپر بھی کوئی برڈن ہے، کوئی فیملی کی سچویشن ہو سکتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو بھی اکاؤنٹ میں رکھنا چاہیے کہ ہرٹ کرنے والے نے یا افینڈ کرنے والا بھی شاید کسی مشکل کا شکار ہے. اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے روپے پیسے سے، ہماری گاڑی سے، ہمارے اچھے گھر سے تو بہت امپریس ہوتے ہیں، لیکن ہم خود کو انالائز جب کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ گو کہ ہمارے پاس مادی چیزیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ ایک اچھی کریکٹرسٹکس یہ ہونی چاہیے کہ ہم معاف کر دیں. فورگیونیس جو ہے وہ ایک بہت بڑی، بہت اچھی خوبی ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے. جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں معاف کریں اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں، اور اس کی پریکٹس جو ہے وہ ضرور کریں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ معافی ایک دولت ہے، جی بالکل، جو آپ کے گھر جیسی دولت یا آپ کا روپیہ پیسہ یا آپ کے بینک بیلنس ہے، اس سے کہیں بڑھ کر یہ دولت ہے. اور ہم اپنے اندر اگر یہ دولت رکھتے ہیں، اگر ہم معاف کرنے والے شخص ہیں تو ہمارے پاس یہ دولت ہے، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم دولت مند دکھائی دیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی دولت ہے کہ آپ معاف کرنا شروع کریں اور آپ کے پاس یہ دولت ہوگی کہ یو آر اسٹرانگ انف دیٹ یو فورگیو ادرس. اور یہ ایک بڑی زبردست بات ہے. بالکل. اور اس میں یہ ہے کہ ہم سب معافی پانا تو چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ چھاڑی یار کوئی گل نہیں، ہم معافی پانا چاہتے ہیں، لیکن جہاں معاف کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ ہمارا جو رویہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے. تو یہ دوہرا معیار ہو جاتا ہے. اگر آپ معافی پانا چاہتے ہیں لیکن معافی دینا نہیں چاہتے تو یقیناً یہ دوہرا معیار ہے، اور دوہرا معیار جو ہے وہ خاندانوں کو، شخصیات کو اور معاشروں کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور معیار جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، جیسا تم اپنے لیے چاہتے ہو ویسا ہی تمہیں دوسرے کے لیے بھی چاہنا ہے. تو گائز بہت اچھی رہی آج کی یہ ڈسکشن، اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ایک دوسرے سے، اور یقیناً ہمارے سامعین کو بھی اس میں دلچسپی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ضرور ملا ہوگا. تو سامعین آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، بہت شکریہ. ہم نے سنا سلسلہ یوتھ ٹاک. بات ہم کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں کہ شعور، عقل اور فہم یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت ہے، اور یہ خدا اسی کو دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. ہم جہاں پر خدا کی حضوری میں دعا کرتے ہوئے دنیاوی چیزوں کا بہت ذکر کرتے ہیں، یعنی اے خدا تیرا شکر ہو، تو نے مجھے گھر بار دیا، دھن دولت دی، سب کچھ دیا، تیرا شکر ہو، وہیں پر ہمیں اپنی دعا کی عبارت میں ان باتوں کو شامل کرنا ہے کہ اے خدائے قادر مطلق، تو نے مجھے باشعور بنایا، عقل مند بنایا، صاحب فہم بنایا، اس بات کے لیے بھی تیرا شکر ہو، چونکہ یہ بہت بڑی دولت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کیا کرتا ہوں کہ جب آپ بچوں کے لیے دعا کیا کریں، جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو، خدا ہمارے بچوں کو بہت سی برکات سے نوازے، وہیں پر یہ بھی ضرور کہا کیجیے کہ خدا ہمارے بچوں کو فہم و فراست کی برکت سے بھی نوازے، خدا ہماری نسلوں کو باشعور بنا دے. یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. سب سے پہلے تو جن کے پاس ہے، اس دولت کے لیے ہمیں خدا کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور مزید خدا سے اس دولت کو مانگنا بھی ہے. آئیے ہم دعا کریں. خدائے قادر مطلق سبھی لسنرز کو بڑی برکت عطا فرما. میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ باشعور معاشرہ ہو جائے، اس میں سے ہر طرح کی جہالت ختم ہو جائے. دعا کرتا ہوں کہ سبھی لسنرز کے کاروبار بابرکت ٹھہریں، ان کی زندگیاں بابرکت ٹھہریں،
ان کو صحت اور تندرستی کی برکت عطا فرمانا، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا جی، اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو، خدا حافظ۔